آج جب وہ آفس سے آیا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ آتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں سو گیا۔ نیند پوری ہونے کے بعد وہ سیدھا کچن میں آیا کیونکہ اب اسے بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ فریج سے کچھ فروزن آئٹم نکال کر اوون میں رکھ دیے اور خود باہر نکل آیا۔ وہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر ڈرائنگ روم میں پڑے صوفے پر گئی تو وہ مبہوت رہ گیا، کیونکہ وہاں ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی تھی۔ شاہ زیب اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا اور بس دیکھے ہی جا رہا تھا۔ اس کی نظریں ہی اس پر سے نہ ہٹ رہی تھیں۔ اسے یہ بھی بھول گیا کہ آخر یہ کون ہے اور یہاں اس کے گھر میں کیوں موجود ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ اسے مخاطب کرے، مگر اس کا دل ہی نہ کیا۔ اس کا تو دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ اسے دیکھے ہی جائے۔ اتنی خوبصورت آنکھیں اس نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھیں۔ جی بھر کے دیکھنے کے بعد وہ بولا، آپ کون ہیں اور یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ آپ میرے گھر کے اندر کیسے داخل ہوئیں؟ آواز سن کر لڑکی اب اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت، حسین و جمیل 19 سالہ کی دوشیزہ تھی۔ ایک مرتبہ پھر سے شاہ زیب اس کے سحر میں کھو گیا، مگر وہ لڑکی شاہ زیب کو یوں دیکھ کر گھبرا گئی۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی خاموش بیٹھی رہی، مگر شاہ زیب نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، آپ کون ہیں اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ شاہ زیب کا سوال سن کر وہ اور زیادہ گھبرا گئی، پھر اسے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے بی جان نے بھیجا ہے۔ اس نے کانپتی آواز کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو ڈرا سہما دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ بی جان نے اسے اس کے پاس کیوں بھیجا ہے اور یہ لڑکی آخر ہے کون؟ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اس چیز کو تو وہ مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا کہ کوئی اس کے نکاح میں بھی ہے۔ اس نے جیسے ہی بی جان کا نام سنا، جلدی سے اپنا فون نکالا اور بی جان کا نمبر ڈائل کرنے لگا، مگر آگے سے کسی نے فون نہ اٹھایا۔ وہ کتنی دیر یوں ہی فون ملاتا رہا، مگر پھر تھک ہار کر فون میز پر رکھ دیا اور اس لڑکی سے مخاطب ہوا کہ آخر تم کون ہو اور بی جان نے تمہیں کیوں بھیجا ہے؟ مگر وہ گھبرائے بیٹھی رہی اور کچھ نہ بولی۔ شاہ زیب نے کہا کہ اب تم میرے گھر سے جاؤ، کیونکہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ اس بات پر وہ رونے لگی اور کہا کہ مجھے آج رات کے لیے رکھ لیں، صبح چلی جاؤں گی۔ اس کی یہ بات شاہ زیب کو اچھی تو نہ لگی، مگر وہ اس وقت کسی لڑکی کو گھر سے نکال بھی نہ سکتا تھا، اور اس لڑکی کو تو بالکل بھی نہیں جسے بی جان نے بھیجا ہو۔ پھر کچھ سوچنے پر وہ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، آج کی رات یہاں رہ لو، مگر صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل جانا۔ شاہ زیب کی بات سن کر وہ لڑکی خاموش رہی۔ پھر اس نے اپنی ملازمہ کو بلایا اور کہا کہ انہیں گیسٹ روم میں لے جائیں اور ان کے کھانے کا انتظام بھی کر دیں۔ وہ اوون میں رکھا کھانا تو بھول ہی چکا تھا، مگر جیسے اسے یاد آیا تو ملازمہ کو ہدایت دے کر اپنے کمرے میں چلا آیا کہ وہ اس کا کھانا کمرے میں ہی لے آئے۔ کمرے میں پہنچنے کے بعد بھی اس نے کئی بار بی جان کا نمبر ٹرائی کیا، مگر شاید نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے دوسری طرف سے کال نہ اٹھائی جا رہی تھی۔ ملازمہ اب اس کا کھانا کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ جیسے ہی ملازمہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پوچھنے لگا کہ اس لڑکی کو کھانا دے دیا؟ تو ملازمہ نے کہا کہ آپ کو دینے کے بعد اسے کھانا دوں گی۔ ٹھیک ہے، یاد سے دے دینا، کیونکہ وہ بی جان کی مہمان ہے اور بی جان یوں ہی کسی کو نہیں بھیجتے۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ بی جان کو فون کرنا ہی تھا۔ اب جب شاہ زیب نے کال ملائی تو بی جان نے کال ریسیو کر لی۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ مگر وہ بی جان کی کوئی بات نہ سننا چاہتا تھا۔ اس نے سیدھا آئی ہوئی لڑکی کے بارے میں پوچھا، بی جان آپ نے کسے بھیجا ہے؟ میں نے آپ سے کہا تو تھا کہ مجھے ملازمہ مل گئی ہے، مگر یہ لڑکی تو شکل سے ملازمہ بھی نہیں لگتی۔ آگے سے بی جان کا جواب اس کے سر پر بم بن کر گرا۔ کیا یہ وہی لڑکی ہے جس سے 5 سال پہلے آپ نے میرا نکاح کیا تھا؟ ہاں بیٹا، یہ مہرو ہے جسے تم شادی کی رات ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بی جان سے بات کرنے کے بعد اب وہ نیچے آ چکا تھا۔ لڑکی ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ وہ اسے یوں باہر بیٹھا دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کیسی لڑکی ہے، انجان گھر میں یوں آرام سے بیٹھی ہے۔
مگر مہرو اس کی طرف نہ دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب پھر سے مہرو کی خوبصورتی کے سحر میں کھو چکا۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی۔ لمبی لمبی پلکیں، موٹی موٹی آنکھیں اور ان آنکھوں میں سیاہ رنگ جو اسے ہمیشہ سے بہت بھاتا تھا۔ یہ کالی آنکھیں اس کی ہمیشہ سے کمزوری ہی تو نہیں تھیں جو اس وقت اسے اپنا گرویدہ بنا رہی تھیں۔ دوسری طرف اس کی گلابی مائل خوبصورت رنگت، اس کے لمبے بال اور اس پہ پہنا اس کا وہ بلیک کلر کا سوٹ، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر اپنا دل ہار بیٹھتا، فوراً سے پہلے ہی اس سے نظریں چرا گیا۔ اب وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا، جاتے ساتھ ہی کہنے لگا، سنو لڑکی، وہ سیڑھیوں کے ساتھ والا کمرہ تمہارا ہے اور زیادہ میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ آج کے بعد ذرا مجھ سے دور رہنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہوں، میرے غصے کے بارے میں شاید تمہیں علم نہیں، مگر مہرو خاموش سی بیٹھی اس کا غصہ برداشت کر رہی تھی۔ خود کو کچھ سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ اب وہ اور زیادہ بگڑ گیا تھا، مگر مہرو نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ تو اس کی جانب دیکھ بھی نہ رہی تھی، مگر وہ تھا کہ مسلسل اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس پر سے نظریں نہ ہٹا پا رہا تھا، مگر اسے یوں چلاتا دیکھ کر آج مہرو کو 5 سال پہلے کا وقت یاد آیا جب وہ چھوٹی سی دلہن بن کر بیڈ پر بیٹھی تھی، مگر وہ کمرے میں آنے کے بعد اسے دیکھتے ہی وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس دن مہرو کو بہت رونا آیا تھا کہ اس کا دولہا کیسا ہے جس نے اس کا گھونگھٹ بھی نہ اٹھایا اور اسے دیکھے بنا ہی کہیں چلا گیا اور پھر کبھی لوٹ کر بھی نہ آیا۔ شاہ زیب اسے ہدایات دینے کے بعد اب وہاں سے جا چکا تھا، مگر آج مہرو کو بی جان کی باتیں بہت دکھ دے رہی تھیں، جو اکثر اسے کہتی تھیں کہ شاہ زیب تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ ایک دن ضرور لوٹے گا، وہ ہر روز فون پر مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھتا ہے، وہ کسی ضروری کام سے گیا ہوا ہے، تم پریشان نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن تمہارے پاس ہی آئے گا۔ آج اسے بی جان کی باتوں پر بہت رونا آیا کہ بی جان نے اسے دھوکے میں رکھا۔ شاہ زیب تو اس کا چہرہ بھی نہ دیکھنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے اس سے بات کرنا گوارا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے، لیکن وہ شخص تو اسے اتنی ساری باتیں سنانے کے بعد اب بھی وہاں موجود نہ تھا۔ پھر وہ جلدی سے گیسٹ روم میں آئی اور اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس والے کمرے میں آ گئی۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ کمرہ نہایت شفاف و شفاف تھا، بھلے یہاں پر کوئی نہ رہتا تھا، لیکن شاہ زیب ملک ہمیشہ سے صفائی پسند تھا۔ وہ ہمیشہ ہر روز صبح سویرے ایک ملازمہ بلا لیتا تھا جو آ کر اس کا کھانا پکا دیتی، اس کے گھر کی صفائی کرتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ ہر مہینے اس کی تنخواہ باقاعدگی سے اسے دی جاتی تھی، اس لیے اس کے واپس جانے پر سوائے چوکیدار کے اس کے گھر میں کوئی نہ ہوتا تھا۔ یہ کمرہ مکمل طور پر صاف تھا، ایک بڑا سا بیڈ اس میں موجود تھا، اے سی لگا تھا، ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود تھی۔ شاید بی جان نے اسے یہ پہلے بتا دیا تھا کہ میں تمہارے پاس کسی کو بھیج رہی ہوں اور ایک کمرہ اس کے لیے صاف کروا دینا۔ شاید اسی لیے کمرہ اتنی نفاست سے صاف کر دیا گیا تھا، لیکن اسے ان سب چیزوں کی کوئی غرض نہیں تھی۔ اسے یہاں رہنے والے اس شخص سے غرض تھی جو اس سے بے غرض ہو چکا تھا۔ اس نے اندر داخل ہو کر دروازہ پیچھے سے بند کیا، اپنا بیگ گھسیٹ کر اس نے ایک صوفے کے ساتھ رکھ دیا اور خود جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور شاہ زیب کی باتیں یاد کرنے لگی۔ کتنا بے غرض انسان تھا وہ، کتنی بے حسی سے اس نے اس کا دل توڑ دیا تھا۔ بی جان نے اسے کیا کہہ کر بھیجا تھا اور وہ آگے سے کیا نکلا تھا۔ دل ٹوٹ چکا تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھیں۔ وہ بیڈ پر نہ بیٹھی بلکہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے زمین پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، آخر اس کا کیا قصور ہے۔ کافی دیر رو لینے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور خاموشی سے اٹھ کر باتھ روم کا رخ کیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، وضو کر کے وہ نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ابھی اس نے سلام پھیرا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔
اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو بی جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل کان سے لگایا تو آگے سے بی جان کی محبت بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے مسکراتے ہوئے بی جان کو سلام کا جواب دیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ بی جان اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ رہی تھی، کافی فکر مند بھی لگ رہی تھی، لیکن اسے ان سب چیزوں سے اب کوئی غرض نہیں تھی۔ بی جان نے اسے جھوٹ بول کر یہاں بھیجا تھا کہ شاہ زیب ملک اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اسے وہیں بلا رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ غلط تھا۔ یہاں آ کر اس نے شاہ زیب کی ڈانٹ سن لی تھی، ان کی باتیں جو اس کے دل پر نقش ہو چکی تھیں، وہ اس لہجے اور ان باتوں کو بھول نہیں سکتی تھی۔ لیکن بی جان کی محبت واقعی میں سچی تھی، اس نے بی جان سے رخ نہیں موڑا تھا۔ جی بی جان، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور یہاں پر اچھے سے رہ رہی ہوں، ابھی نماز پڑھ رہی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بی جان کو جیسے تسلی ہوئی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد بی جان نے اس سے کہا، میں نے شاہ زیب کو بول دیا ہے، وہ تمہیں آج رات کو کہیں باہر گھمانے لے جائے گا، تمہیں شاپنگ بھی کروا دے گا اور تمہارے ساتھ کچھ وقت گزارے گا۔ لیکن اس نے حیرت سے موبائل کو کان سے ہٹا کر اسے دیکھا، جیسے بی جان کو دیکھنا چاہ رہی ہو، اور پھر کہنے لگی، بی جان، انہوں نے تو مجھ سے کہا ہے کہ میں ان کے سامنے بھی نہ جاؤں ورنہ وہ مجھے ماریں گے، پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ مجھے باہر لے کر جائیں گے؟ اس کی بات پر بی جان تھوڑا سا خاموش ہوئی اور پھر کہنے لگی، ارے نہیں، وہ تو میں نے اس سے کوئی اور بات کہہ دی تھی جس کی وجہ سے اسے غصہ تھا، اسی وجہ سے شاید اس نے تمہیں ایسا کہہ دیا ہوگا، لیکن بیٹا تم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ تمہیں ضرور لے کر جائے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، بس تم اچھے سے شام کو تیار رہنا۔ بی جان کی بات پر اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، اوکے بی جان، میں نماز پڑھ لوں، اور پھر سوچنے لگی کہ آخر بی جان ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ شاہ زیب تو اس سے بات بھی نہ کر رہا تھا اور بی جان تھی کہ اسے امید پہ امید دیے جا رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب وہ قرآن پڑھنا چاہتی تھی، مگر وہ تو اپنا قرآن پاک لینا ہی بھول گئی تھی۔ پہلے تو وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر سوچا کہ شاہ زیب سے پوچھ لیں۔ وہ اب اوپری منزل پر آ چکی تھی جہاں شاہ زیب کا کمرہ تھا۔ وہ دروازہ بجاتی رہی مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا۔ وہ مایوس ہو کر لوٹنے ہی والی تھی کہ شاہ زیب نے دھڑام سے دروازہ کھولا۔ کیا مسئلہ ہے؟ جب میں نے تمہیں کہا کہ اپنے کمرے تک محدود رہنا تو پھر یہاں کیا لینے آئی ہو؟ شاہ زیب کا غصہ دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کھارا پانی آنکھوں سے باہر چھلکنے لگا۔ اب بولو بھی، بس ٹسوے بہائے جا رہی ہو، کیا چاہیے؟ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو یوں ہی معصوم بن کر اگلے کو پاگل بناتی ہیں۔ مجھے قرآن پاک چاہیے، اگر آپ کے پاس ہے تو دے دیں۔ اس لڑکی کی بات پر وہ بہت حیران ہوا کہ آخر یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن پھر سمجھ آنے پر بولا کہ ملازمہ کے پاس چلی جاؤ، جو چاہیے وہ دے دے گی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اب نیچے آ چکی تھی۔ ملازموں سے کہیں نہ ملی، وہ خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گئی کہ کیسا انسان ہے جس کے پاس قرآن مجید بھی نہیں، اور بی جان ہے کہ اسے اب تک میرے سامنے فرشتہ بنائے ہوئے ہیں۔ کتنی دیر وہ یوں ہی کمرے میں بیٹھی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ملازمہ اسے کھانے کے لیے بلانے آ گئی۔ تھوڑی دیر میں آتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے ملازمہ کو باہر بھیج دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب وہ کھانے پر جائے یا نہ جائے، کیونکہ شاہ زیب تو اسے اپنے سامنے دیکھنا ہی نہ چاہتا تھا، بلکہ اس نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر تم میرے سامنے آئی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ مگر پھر یہ سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی کہ آخر ملازمہ اسے کیوں بلانے آئی ہے، شاید وہ شاہ زیب کے کہنے پر ہی آئی ہو۔ ڈائننگ ایریا میں مکمل خاموشی تھی، اتنی بڑی ٹیبل پر اکیلا شاہ زیب بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس پر ایک سرد نگاہ ڈال کر وہ پھر سے کھانے میں مصروف ہو گیا اور کھاتے ہوئے ہی بولا، کھانے کے وقت پر باہر نکل آنا، یہاں تمہارے کوئی ملازم نہیں ہے جو تمہیں بلاتے پھریں۔ وہ چپ چاپ آ کر کھانے کی میز پر بیٹھ گئی، مگر وہ اب کچھ نہ کھا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شاہ زیب نے کہا، تم کھا کیوں نہیں رہی؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی مگر شاہ زیب کے دوبارہ پوچھنے پر بولی کہ یہاں پر تمام کھانے گوشت سے بنائے گئے ہیں،
اور مجھے گوشت پسند نہیں۔ اس کی یہ بات سن کر تو جیسے شاہ زیب کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ میڈم، تم یہاں کسی ریسٹورنٹ نہیں آئی جو آرڈر چلا رہی ہو؟ جو بنا ہے چپ چاپ کھا لو، ورنہ وہ دیکھو، کچن کی طرف اشارہ کیا، وہاں سب سامان موجود ہے، خود ہی بنا لو، کیونکہ یہاں ملازمہ میں نے اپنے کام کے لیے رکھی ہیں، تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے نہیں کہ تمہارے من پسند کھانے بنواتا رہوں۔ شاہ زیب کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے پھر سے پانی بہنے لگا اور وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ لاک کر کے زاروں کے تار روئی جا رہی تھی کہ آخر بی جان نے اسے یہاں کیوں بھیج دیا ہے۔ آج اسے شاہ زیب پر بہت غصہ آیا تھا کہ آخر اس انسان کو کس بات کی اکڑ ہے، کیا سمجھتا ہے خود کو۔ پھر خود کو سنبھال کر اب وہ بیڈ پر چادر لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ وہ دروازہ ہی نہ کھولے، مگر پھر اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی۔ وہاں پر ملازمہ کھڑی تھی جو آلو کی سبزی اور روٹی لائی تھی کہ بیگم صاحبہ، صاحب جی نے کہا ہے کہ آپ کو گوشت پسند نہیں، اس لیے میں نے آلو کی سبزی بنا دی ہے۔ ملازمہ سے کھانا لینے کے بعد اب وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ اسے اس شخص پر بہت حیرت ہوئی تھی کہ آخر یہ کیسا انسان ہے جو کبھی اتنا غصہ کرتا ہے اور کبھی اتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص اسے کچھ بھلا لگنے لگا تھا۔ نہ جانے جب وہ پہلے اسے یہاں پر ملا تھا تو اسے کیا ہوا تھا، وہ اتنا سخت رویہ اس کے ساتھ کیوں اپنائے ہوئے تھا، اور اب وہ اس کے لیے کھانا بھجوا رہا تھا۔ مگر پھر وہ کھانا کھانے لگی کیونکہ اسے بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر عشاء کی نماز ادا کر کے اب وہ پھر سے سونے لگی تھی۔ صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باغیچے میں جا کر تازہ ہوا کے مزے لے، مگر پھر سوچ کر ڈرنے لگی کہ شاہ زیب کو یہ بات بری لگی تو اسے پھر سے غصہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن پھر اسے رات والی مہربانی یاد آئی تو وہ باغیچے میں چلی آئی۔ باہر آ کر تو جیسے اس پر سکون سا طاری ہو گیا، کیونکہ اسے شروع سے ہی صبح کی سیر کا بہت شوق تھا۔ مگر جس گھر میں وہ رہتی تھی وہاں پر کوئی باغیچہ نہ تھا، بلکہ سارا صحن پکی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہ اپنا جوتا اتار کر اب زمین پر موجود گھاس پر چل رہی تھی جو گیلی تھی، شاید اوس پڑنے کی وجہ سے، مگر وہ نہ جانتی تھی کہ اوپری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ وہ شاہ زیب ملک تھا جو اسے گھورے جا رہا تھا۔ وہ بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوبصورت لڑکی اس نے آج سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ تو اس کی خوبصورتی پر مر مٹا تھا۔ اسے خود پر بہت حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر آ سکتا ہے جو اس کے نکاح میں تھی۔ آج اسے خود پر بہت غصہ آیا تھا کہ وہ اتنی بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتا ہے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھی جائے اور اس لڑکی کو بتا دے کہ وہ کیسے اس کا دیوانہ ہو گیا ہے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ رک گیا۔ ہر چیز سے انجان تو وہ نرم ملائم گھاس پر بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور نہا دھو کر ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ گئی جہاں شاہ زیب پہلے سے موجود تھا، مگر وہ ناشتہ کر چکا تھا۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اب ناشتے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ پھر ملازمہ کو مخاطب کر کے بولا کہ نسرین ادھر آؤ اور ٹیبل سے ناشتہ سمیٹ لو، اور جو ناشتے پر لیٹ آئے ان کو بھی سمجھا دو کہ میرے گھر میں ناشتے کا ایک وقت ہوتا ہے، یوں ہی نہیں کہ کوئی کسی بھی وقت منہ اٹھا کر آ جائے اور اسے ناشتہ مل جائے۔ شاہ زیب کی باتیں مہرو کے دل پر تیر بن کر برسیں۔ اس کی آنکھیں پھر سے چھلک پڑی تھیں۔ نسرین اب ٹیبل سے کھانے کا سامان اٹھا کر کچن میں لے جانے لگی اور وہ ڈائننگ ایریا سے باہر نکل گیا۔ شاید وہ آفس جانے لگا تھا۔ مہرو کو آج بہت رونا آ رہا تھا کہ آخر یہ کیسا شخص ہے، کبھی تو اتنا مہربان ہو جاتا ہے اور کبھی تو جلاد ہی بن جاتا ہے۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بہت روئے، مگر اب اسے شاہ زیب کے لہجے کی عادت ہونے لگی تھی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد وہ بی جان کو کال ملانے لگی۔ اگلی طرف سے فون اٹھائے جانے کے فوراً بعد ہی وہ کہنے لگی کہ بی جان میں یہاں نہیں رہ سکتی، آپ مجھے بلوا لیں۔ ارے مہرو کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ مگر
وہ اب خاموش آواز میں کھڑی رو رہی تھی۔ دوسری طرف سے بی جان بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا؟ اگر شاہ زیب نے کچھ کہا ہے تو میں ابھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ نہیں بی جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ شاہ زیب نے مجھے کچھ نہیں کہا، بس آپ مجھے واپس بلا لیں۔ بی جان کے بار بار اصرار کرنے پر اب وہ بھی بول پڑی کہ بی جان، شاہ زیب تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے اور ہر وقت مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف بی جان مسکرائی تھی کہ محروم مرد کے دل میں جگہ بنانا ہر عورت کو سیکھنا چاہیے۔ آؤ میں تمہیں سکھاؤں کہ ایک مرد کو کیسے اپنی محبت کا گرویدہ کرتے ہیں۔ تم ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہو، تم اپنی اداؤں سے اسے اپنا بناؤ۔ وہ تمہارا شوہر ہے، ایک نہ ایک دن تمہاری طرف جھک کی جائے گا۔ مگر مہرو کو بی جان کی باتیں ذرا بھی سمجھ نہ آ رہی تھیں۔ بی جان اپنی بات ختم کر کے اب کہنے لگی تھی کہ بیٹا کل میں پھر فون کروں گی، جیسے میں نے سمجھایا ہے تم اس پر عمل کرنا، پھر دیکھنا شاہ زیب کیسے تمہارے پیچھے پیچھے پھرتا ہے۔ مگر مہرو کچھ نہ کہہ پائی اور اللہ حافظ کہہ دیا۔ اس کا دل بے تحاشا رونے کو کیا تھا۔ اچانک سے پچھلی یادیں اس کے دماغ میں بیٹھنے لگیں۔ وہ دن اسے یاد آ گیا جس دن وہ اس کے گھر میں دلہن بن کر گئی تھی۔ تب اس کی عمر محض 15 سال تھی۔ 15 سال کی وہ معصوم سی چھوٹی سی بچی تھی جس کی اپنی ماں سے بچپن میں ہی اکیلا چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ وہ ایک پٹھان تھی، پٹھان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اور پٹھان گھرانہ بھی ایسا جو اپنی بیٹیوں کو بڑا ہونے پر بیچ دیا کرتے ہیں۔ اس کا باپ اس سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن اس کی دادی نے اس کے باپ کی دوسری شادی کروا دی تھی، اور پھر دوسری ماں نے اس کے ساتھ ہمیشہ سوتیلے والا سلوک رکھا تھا۔ وہ اپنے شوہر کا تمام غصہ اس پر نکالتی تھی، لیکن وہ ایک معصوم سی پھول جڑی سی تھی، ہر بات کو ہنسی مذاق میں لے لیتی تھی۔ دادی کے ساتھ اس کی کافی بنتی تھی۔ اس کا باپ واحد اپنے ماں سے پیار کرتا تھا اور اسی کی بات پر خاموش ہو جاتا تھا، ورنہ وہ باقی عورتوں کو اپنے جوتوں کی نوک پر رکھتا تھا۔ ہر وقت اس کے ہاتھ میں پستول یا بندوق رہتا، ہر وقت مرنے مرانے کی باتیں کرتا رہتا۔ ذرا سی کسی خاندان کی لڑکی نے گستاخی کی، ذرا سی غلطی کیا ہو گئی، وہ مارنے مرانے پر تل جاتا تھا۔ خصوصی طور پر وہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی کے معاملے میں بہت ہی زیادہ حساس تھا۔ اس کی بات بات پر غیرت جاگ جاتی تھی۔ اس کی بیوی کی وفات ہوئی تو اس نے اپنی بیٹی کو بھی اپنی ماں کے حوالے کر دیا اور کہا، مجھے لڑکی نہیں چاہیے، تو جانتی ہے نا مورے کہ مجھے بیٹا چاہیے تھا، لیکن وہ عورت مجھے بیٹا نہ دے سکی، اس لیے مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے، اور یہ بیٹی اسے تو سنبھال۔ اور پھر اس کے بعد مہرو کی ذمہ داری اس کے والد کی بجائے اس کی دادی پر آن پڑی تھی۔ دادی کو وہ بے حد عزیز تھی، لیکن سوتیلی ماں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا سلوک روانہ رکھا تھا۔ گھر میں دادی کی چلتی تھی یا پھر بابا کی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اکثر اس پر ظلم کرنے سے کتراتی رہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس بارے میں دادی کو کچھ علم ہو کہ وہ مہرو سے حسد رکھتی ہیں، لیکن جو ہی دادی کی وفات ہوئی، ماہم پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ ماہم کے گھر والوں میں سے کوئی بھی اس کا خیال نہ رکھتا تھا۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے۔ سوتیلی ماں نے اس پر طرح طرح کے ظلم کرنا شروع کر دیے تھے۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے اسے گھر کے کاموں میں لگا دیا تھا، جبکہ اس کا باپ ان سب چیزوں سے بالکل ہی آزاد تھا۔ اسے اپنی بیٹی سے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن یہ بات تھی کہ جو سوتیلی ماں سے بچے پیدا ہوئے تھے وہ صرف لڑکے ہی تھے، اور اسی وجہ سے وہ اپنی شادی سے بے حد خوش تھا، لیکن اکثر وہ کافی غصے میں رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی بیوی سے کبھی اتنی نہ بن پائی تھی۔ جوں جوں مہرو بڑی ہوتی گئی، ویسے ویسے اس کے گھر کے حالات کچھ الگ سے ہونے لگے۔ جیسے ہی وہ 15 سال کی ہوئی، اس کے باپ کو اس کی شادی کی فکر نے آن پکڑا تھا۔ شادی بھی کیا، وہ سودے بازی کرنے والا انسان تھا۔ ان کے خاندان میں ویسے یہ روایت چلی آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو مناسب داموں پر بیچ دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جو بھی رشتہ دیکھنے والے آتا وہ اس کو دے کر پسند کر کے جاتا، لیکن اس کا باپ اتنے پیسے مانگتا کہ آگے والا خاموش ہو کر رہ جاتا۔ یوں چلتے چلتے ایک روز یہ خبر بھی آن پڑی،
بی جان اپنے علاقے کی وڈیری خاتون تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے علاقے میں اس کی بڑی عزت تھی اور وہ ہر کسی سے بڑے ہی اچھے انداز سے پیش آتی تھیں۔ وہ سخت مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ کافی خوش اخلاق بھی تھی۔ اس نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا تھا۔ اس کا بیٹا شاہزیب کافی پڑھا لکھا اور لائق فائق تھا۔ اس نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا اور اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ چنانچہ بی جان نے خوشی خوشی اس کی مرضی سے رشتہ وہاں طے کر دیا۔ لڑکی کی شادی ہو کر یہاں آ گئی، لیکن کچھ ہی دنوں میں وہ لڑکی بہت بیمار رہنے لگی۔ چیک اپ کروانے پر پتہ چلا کہ اسے بلڈ کینسر ہے۔ وہ کچھ ہی عرصے شاہزیب کے ساتھ رہ پائی اور پھر اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے جانے کے 1 سال بعد بی جان نے پھر سے شاہزیب پر شادی کا زور ڈالنا شروع کر دیا، مگر وہ نہ مانتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں سعدیہ کو کبھی نہ بھلا پاؤں گا۔ میری شادی کی فکر چھوڑ دیں، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ مگر بی جان اسے اکثر لڑتی جھگڑتی اور کہتی کہ مجھے میرا وارث چاہیے، تو میری اکلوتی اولاد ہو، اگر تم مجھے یہ خوشی نہ دو گے تو اور کون دے گا؟ اس لیے بی جان اب شاہزیب کے لیے دوسرا رشتہ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر انہیں مہرو کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا باپ اس کا رشتہ طے کرنا چاہتا ہے، تو وہ رشتہ لے کر مہرو کے گھر پہنچ گئیں۔ وہ اپنے ساتھ اتنا سامان لائی تھیں کہ یہ سب دیکھ کر مہرو کے لالچی باپ کے منہ سے پانی ٹپکنے لگا۔ اب وہ بہت خوش تھا کہ یہ تو موٹی اسامی ہے، اب مجھے میری مرضی کے پیسے مل جائیں گے۔ بی جان نے مہرو کے والد سے کہا کہ مجھے آپ کی بیٹی مہرو کا رشتہ چاہیے، تو آگے سے مہرو کے لالچی باپ نے کہا کہ میرے پاس ابھی بہت رشتے ہیں، میں ایسے ہی کسی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ طے نہ کروں گا۔ یہ بات سن کر بی جان بھی اس کی لالچ کو سمجھ گئی، کیونکہ اس علاقے کے پٹھانوں کا یہی دستور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو مہنگے داموں بیچتے تھے۔ بی جان نے اپنے ملازم سے چیک بک لانے کا کہا اور پھر 10 لاکھ کا چیک لکھ کر مہرو کے باپ کے حوالے کیا۔ یہ رقم دیکھ کر تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ آج تک تو کوئی 5 لاکھ سے اوپر ہی نہ آیا تھا۔ وہ فوراً رشتے کے لیے مان گیا اور بولا کہ اب مہرو آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہیں آ کر لے جائیں۔ اس دن بھی مہرو کو اپنی قسمت پر بہت رونا آیا تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے تو اس کی ماں اسے بچپن میں چھوڑ کر چلی گئی اور اب اس کا باپ اسے یوں سرے عام بیچ رہا تھا۔ بی جان خوشی خوشی رشتہ طے کرنے کے بعد گھر لوٹ آئی۔ جاتے ساتھ ہی انہوں نے شاہزیب کو یہ خوشخبری سنائی کہ میں نے تمہارا رشتہ طے کرائی ہوں۔ پہلے تو اسے بہت غصہ آیا، مگر پھر وہ بی جان کے سامنے کچھ نہ بول پایا۔ اب شاہزیب نے بھی ہتھیار ڈال دیے، اپنے ارمانوں کو آنسوؤں میں بہا کر اب وہ کھڑی ہو چکی تھی۔ اب وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ پھر الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں گھس گئی۔ جیسے باتھ روم سے نکلی تو اپنے کمرے میں شاہزیب کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گاؤں سے فون آیا ہے، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ بس تمہیں بتانے کے لیے ہی رکا تھا۔ کیا ہوا بی جان کو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اور آپ ایسے کیسے مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ مہرو ضد مت کرو، تم گھر پر رہو، میں جا کر دیکھ آتا ہوں بی جان کو۔ مگر وہ نہ مانی اور زاروں کے تار روئی جا رہی تھی کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے۔ پتہ نہیں بی جان کو کیا ہوا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں گی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ شاہزیب نے اس ضدی لڑکی کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جلدی سے اپنا بیگ پیک کر لو، کیونکہ اب حویلی جا رہے ہیں تو کچھ دن رہ کر بھی آئیں گے، اور بی جان کی طبیعت بھی تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ مہرو جلدی سے الماری کھولے کپڑے نکال کر بیگ میں بھر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ حویلی پہنچنے ہی والے تھے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بی جان بالکل صحیح سلامت کھڑی ان کا استقبال کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر شاہزیب کو بہت غصہ آیا کہ بی جان نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ناراضگی سے بی جان کی طرف بڑھا اور کہنے لگا، بی جان آپ اتنی بڑی ہو گئی ہیں اور ابھی تک بچوں والی حرکتیں کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم نہیں میں کتنا ڈر گیا تھا۔ مگر مہرو بی جان کو یوں صحیح سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور جا کے بی جان کے گلے ہی لگ گئی۔
بیجان کیا ہوا تھا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا؟ دوائیاں ٹائم سے لے رہی ہیں؟ اتنے سارے سوال وہ ایک ہی سانس میں کر گئی۔ ارے میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ تو تم لوگ مجھے ملنے کے لیے نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس طرح تو ضرور آؤ گے۔ یہ کہہ کر بیجان مسکرانے لگی۔ انہیں یوں مسکراتا دیکھ کر مہرو بھی مسکرا دی، مگر شاہ زیب کی ناک ابھی بھی غصے سے لال ہو رہی تھی۔ اب وہ سب حویلی کے اندر آ چکے تھے۔ تھوڑی سی گپ شپ کے بعد بیجان نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور اپنے کمرے میں آرام کرو۔ اتنے لمبے سفر کے بعد تم لوگ تھک چکے ہوں گے۔ میں تم لوگوں کے کھانے کا انتظام کرواتی ہوں، تب تک تم کچھ آرام کر لو، پھر بات کریں گے۔ لیکن شاہ زیب یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیجان نے اس کے اور مہرو کے لیے ایک ہی کمرہ تیار کروایا تھا۔ وہ ناراضگی سے بیجان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کہہ رہا ہو کہ آپ نے کیا کیا، مگر وہ کہہ نہ پایا۔ اب وہ اسی کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا جو بیجان نے ان دونوں کے لیے تیار کروایا تھا۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ مہرو وہاں پہلے سے موجود تھی اور اپنا سارا سامان سیٹ کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم جاؤ یہاں سے، یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ چلایا تھا، یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ بیجان نے ہم دونوں کے لیے ایک ہی کمرہ سیٹ کروایا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو جا کر بیجان سے بات کر لیں۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ شاہ زیب بیجان سے بات نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے بیجان کا کہا تھا۔ میں کیوں بیجان سے بات کروں؟ تم جا کے بیجان سے بات کرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ وہ صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ارے میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں کہ جا کے بیجان سے بات کروں۔ جب مجھے کوئی اعتراض ہی نہیں ہے تو میں کیوں بیجان سے بات کروں؟ اس کی بات سن کر شاہ زیب حیران رہ گیا۔ مہرو کو بھی شرمندگی محسوس ہوئی کہ آخر اس کے منہ سے کیا نکل گیا۔ پھر وہ کچھ سنبھلتے ہوئے بولی کہ میں بیجان کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ اس کی بات سن کر شاہ زیب کے تن بدن میں آگ لگ گئی کہ یہ کیسی چالاک لڑکی ہے، خود تو بیجان کے پاس نہیں جا رہی اور مجھے بھیج رہی ہے۔ لیکن میں بھی نہ چاہوں گا، ہر وقت میں بیجان کو اب ناراض نہیں کروں گا۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی ایڈجسٹ کر لوں گا، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ ملازمہ سے چائے کا بول کر اب وہ صحن میں لگی کرسیوں پر آ بیٹھا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ بیجان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس حسین و جمیل چڑیل کے ساتھ بھی کمرہ شیئر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اب اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ وہ مہرو کے قریب جا رہا ہے، مگر وہ ایسا نہ چاہتا تھا۔ وہ اپنے اور اس کے درمیان دوری بنائے رکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تو وہ یوں ہی بیٹھا سوچتا رہا اور ملازمہ چائے لے آئی۔ چائے پینے کے بعد اب وہ اپنے کمرے میں جانے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ مہرو بیڈ پر سو رہی تھی۔ پہلے تو اسے بہت غصہ آیا کہ کتنی چالاک لڑکی ہے، خود بیڈ پر سو گئی۔ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں کہاں سوؤں گا، مگر پھر کچھ سوچ کر بیڈ پر اس کے ساتھ ہی سو گیا کہ جب اسے کوئی پرواہ نہیں تو میں کیوں پرواہ کروں۔ بڑا شوق ہے نا اسے سونے کا، تو اب میں دیکھوں کیا کرتا ہوں۔ آدھی رات کو مہرو نے اپنے اوپر کچھ بھاری سا محسوس کیا۔ اس نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی۔ اسے ڈر تو بہت لگ رہا تھا، مگر وہ ایسے سو بھی نہیں سکتی تھی۔ مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شاہ زیب اس پر ٹانگیں رکھے ہوئے ہے۔ شاہ زیب جو مکمل نیند کی حالت میں تھا۔ پہلے تو مہرو کو بہت غصہ آیا کہ اس کی ہمت کیسی ہوئی بیڈ پر سونے کی، مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش رہ گئی اور اس کی ٹانگیں ہٹا کر ایک سائڈ پر رکھ دی اور پھر سے سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے مہرو کو اپنے اوپر کچھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا تو شاہ زیب اس کے اوپر بازو رکھے ہوئے تھا۔ اسے شاہ زیب کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا کہ سونے کی بھی تمیز نہیں، مگر وہ یہ نہ جانتی تھی کہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر رہا ہے، کیونکہ وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی سوتے صبح ہو گئی۔ کئی مرتبہ رات کو مہرو کی نیند کھلتی رہی، کبھی اس پر ٹانگ ہوتی اور کبھی بازو۔ ابھی شاہ زیب سو رہا تھا اور وہ اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر آئی تو وہ بھی اٹھ چکا تھا۔ مہرو نے اسے کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاہ زیب نیند کی حالت میں ایسا کر رہا ہے۔ مگر جیسے ہی تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی تو وہ بولا کہ رات کو آرام سے نیند تو آ گئی، کوئی مسئلہ تو نہ ہوا؟ جی نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا،
وہ چڑ کر بولی تو شاہ زیب بھی مسکرا دیا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر انہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور شیرنی کی طرح اس پر جھپٹ پڑی کہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ آپ کو ذرا تمیز نہیں لڑکیوں کے ساتھ رہنے کی؟ ارے محترمہ، آپ کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں بلکہ میری بیوی ہیں جس سے میرا 5 سال پہلے نکاح ہو چکا ہے۔ شاہ زیب ابھی تک مسکرائے جا رہا تھا۔ تو آج آپ کو نکاح یاد آ رہا ہے؟ اس دن تو آپ بھاگ گئے تھے نا؟ اب اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گرنے لگے تھے۔ اسے یوں روتا دیکھ کر شاہ زیب بھی پریشان ہو گیا، مگر وہ اسے تسلی کے 2 بول بھی نہ بول سکا اور کمرے سے باہر نکل گیا، کیونکہ غلطی اسی کی تھی۔ اسے اب بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ آخر اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ بی جان اور شاہ زیب ناشتے کی ٹیبل پر مہرو کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ نہ آئی۔ پھر ملازمہ کے بھیجنے پر وہ آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر بی جان پریشان ہونے لگی اور بولی کہ مہرو بیٹا کیا ہوا ہے؟ کچھ ہے تو مجھے بتاؤ۔ کیا شاہ زیب نے کچھ کہا؟ مگر وہ کچھ نہ بولی اور نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ وہ شاہ زیب کو نہیں دیکھ رہی تھی، مگر شاہ زیب مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ آخر اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد بی جان نے شاہ زیب کو ہدایت دی کہ تم مہرو کو گاؤں کی سیر کے لیے لے جاؤ۔ شاہ زیب بی جان کی اس بات پر حیران زدہ ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگا، مگر وہ کچھ بول نہ سکا اور اپنی رات والی غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا، مگر مہرو خواہ جانے والی نظروں سے شاہ زیب کی طرف دیکھنے لگی کہ آخر اس نے حامی کیوں بھری۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد اب وہ گاؤں کی سیر کے لیے نکل چکے تھے۔ شاہ زیب گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور مہرو اس کے بغل میں خاموش سی بیٹھی تھی۔ وہ تو اس کی جانب دیکھ بھی نہ رہی تھی بلکہ کھڑکی سے باہر ہی دیکھی جا رہی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اچانک کسی کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ اس انسان کی اکڑ ٹوٹنے پر بہت خوش ہوئی تھی کہ آخر یہ اسے معافی مانگنے پر مجبور ہو ہی گیا، مگر آگے سے وہ کچھ نہ بولی۔ شاہ زیب بھی خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اب اپنے کھیتوں میں موجود تھے۔ ہرے بھرے کھیت لہرا رہے تھے کیونکہ یہ صبح کا وقت تھا۔ مہرو کو سبزہ بہت پسند تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر فوراً ہی کھیتوں کی طرف چل دی۔ شاہ زیب بھی اس کے پیچھے ہی چلنے لگا۔ وہ اس سے زیادہ دور نہ تھا، مگر مہرو تیز تیز قدم بھرتی آگے جا رہی تھی کیونکہ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی۔ یہ دیکھ کر شاہ زیب کو بہت غصہ آیا کہ یہ جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی ہے۔ وہ بھی ایک جگہ درخت کے نیچے بیٹھ گیا، مگر مہرو آگے جاتی گئی۔ تھوڑی ہی دور گئی تو پیچھے مڑ کر دیکھا وہاں شاہ زیب نہیں تھا۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ وہ آج تک اکیلی کبھی گھر سے باہر نہ آئی تھی۔ اور پھر اچانک کتوں کی بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ رونے لگی اور دوڑتی ہوئی اس طرف آئی جس طرف سے وہ وہاں پہنچی تھی۔ 2 کتے اس کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی اور بھاگے جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک مضبوط چیز سے ٹکرائی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زیب ہی تھا جو اسے اپنے گلے سے لگائے کھڑا تھا، اور کتے اب شاہ زیب کو دیکھ کر بھاگ چکے تھے کیونکہ وہ ان کے حویلی کے ہی کتے تھے۔ وہ شاہ زیب پر حملہ نہ کر سکے اور بھاگ گئے۔ مہرو یہ بھول چکی تھی کہ اس کے سامنے کون ہے۔ وہ تو بس اس کے گلے سے لگی کھڑی رہی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ پھر وہ شاہ زیب کے پیچھے ہی چلنے لگی کیونکہ اب وہ اسے اکیلے نہ ہونا چاہتی تھی کہ کہیں سے پھر سے کوئی جانور وغیرہ آ کر اس پر حملہ نہ کر دے۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کے بعد اب وہ حویلی پہنچ چکے تھے۔ جاتے ساتھ ہی مہرو بی جان کے گلے لگ کر رونے لگیں اور انہیں تمام واقعہ بتایا۔ بی جان بھی اس کی بات پر مسکرانے لگیں اور بولیں کہ تم سے کس نے کہا تھا کہ تم شاہ زیب سے دور نکل جاؤ؟ یہ گاؤں ہے بیٹا، کوئی شہر نہیں۔ یہاں پر تو جنگلی جانور پھرتے رہتے ہیں۔ بی جان کو یوں مسکراتا دیکھ کر شاہ زیب بھی مسکرا رہا تھا، مگر ایک مہرو ہی تھی جو منہ بسورے کھڑی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے اور وہ حویلی میں ہی رہے، مگر آج انہیں واپس لاہور جانا تھا۔ مگر بی جان کا دل نہ چاہ رہا تھا کہ وہ اسے یوں چھوڑ کر جائیں، لیکن شاہ زیب نے کہا کہ بی جان، میں سارا بزنس لاہور میں چھوڑ کر یہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ اتنے دن بھی میرا بہت نقصان ہوا ہے۔ ہاں تو بیٹا تم اپنا بزنس یہیں پر سیٹ کر لو۔ بی جان کی بات پر مہرو کا کہکا نکل گیا۔ وہ کہنے لگی کہ بی جان، گاؤں میں کون سا بزنس ہوتا ہے؟
وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اس کی بات پر بی جان بھی مسکرانے لگی۔ شاہ زیب مہرو کو یوں مسکراتا دیکھ کر حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آج تک اس نے اتنی خوبصورت مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ اب وہ لاہور کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد وہ اب اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ شاہ زیب تو جاتے ساتھ ہی اپنے کمرے میں گھس گیا۔ مہرو کچن میں گئی اور چائے بنا کر پینے لگی۔ پھر وہ کچن سے باہر نکل آئی اور سوئمنگ پول کے پاس آ کھڑی ہو گئی کہ اچانک سے پیچھے سے اسے کسی نے دھکا دیا۔ وہ ٹھنڈے پانی میں گر گئی۔ اسے تیرنا نہ آتا تھا، اب وہ ڈوبنے لگی تھی۔ تبھی دھکا دینے والے شخص نے بھی سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا دی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہ زیب ہی تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر اب باہر نکال چکا تھا اور اسی حالت میں ہی اسے اٹھائے اب کمرے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ مہرو ابھی تک بے ہوش تھی۔ ابھی وہ اس کی باہوں میں ہی تھی کہ مہرو کو ہوش آ گیا۔ وہ چلاتے ہوئے بولی کہ نیچے اتاریں۔ مجھے آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ شاہ زیب کو اس کا یہ انداز بہت پسند آیا، مگر شاہ زیب نے اس کی بات نہ مانی اور اسے یوں ہی اپنی باہوں میں اٹھائے گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ مہرو اب ہاتھ سے مکے بنا کر شاہ زیب پر وار کر رہی تھی، مگر شاہ زیب کے مضبوط جسم پر ان نازک ہاتھوں کا کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ پھر اچانک سے وہ مہرو کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ چکا تھا۔ اس عمل سے مہرو گھبرا گئی اور آنکھیں میچ دیں۔ وہ اب کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ مہرو کے بار بار کہنے پر اس نے مہرو کو چھوڑ دیا تو مہرو فوراً سے نیچے گر گئی۔ اب وہ رونے لگی تھی کہ آخر آپ کیسے انسان ہیں، کبھی تم اس سے محبت جتاتے ہیں اور کبھی اتنا ظلم کرتے ہیں۔ مگر وہ کچھ نہ سن رہا تھا۔ وہ اب مہرو کو بیڈ پر گرا چکا تھا۔ کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے سارا بیڈ بھی گیلا ہو گیا۔ مہرو اب پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ وہ اس کے ارادے بھانپ چکی تھی، مگر لاکھ منع کرنے پر بھی وہ پیچھے نہ ہٹا اور اس کے اور قریب جانے لگا۔ اس بار اس نے مہرو کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑا تو مہرو کا دل دھڑکنے لگا۔ پلیز آپ مجھ سے دور ہو جائیں، مہرو نے التجا کی تھی، مگر شاہ زیب بھی آگے سے کہنے لگا کہ تم بھی مجھے اپنا حق وصول کرنے سے نہیں روک سکتی۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ تم میرے نکاح میں ہو؟ یہ سن کر مہرو کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ صبح ہو چکی تھی اور مہرو اٹھ کر باتھ روم جانے لگی، مگر شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ بیگم صاحبہ اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ مہرو اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی، مگر شاہ زیب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ کچھ دیر تو میرے پاس بیٹھے۔ مہرو شرما کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ شاہ زیب میرا ہاتھ چھوڑیں، مگر وہ اس کی ایک نہ سن رہا تھا۔ مہرو نہا دھو کر اب کچن میں موجود تھی۔ شاید وہ کچھ بنانا چاہ رہی تھی، مگر اسے اس کے مطلب کا سامان نہ مل رہا تھا۔ پھر اس نے ملازمہ کو آواز دی کہ آ کے میری کچھ مدد کر دو۔ پھر اس نے ملازمہ کی مدد سے بہت سی ڈشز بنائیں۔ شاہ زیب بھی اب کھانے پر آ چکا تھا۔ مہرو بہت گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ زندگی میں پہلی بار اس نے کھانا بنایا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر شاہ زیب کو اس کا کھانا پسند نہ آیا تو کہیں پھر سے ان کا موڈ خراب نہ ہو جائے۔ مہرو کو اب شاہ زیب کے موڈ کی بہت فکر رہنے لگی تھی، کیونکہ اب وہ بھی ان کی محبت میں گرنے لگی تھی اور شاہ زیب بھی اس کی محبت میں ڈوب چکا تھا۔ ایک دوسرے کو پا کر دونوں مسرور تھے۔ بہت سے بل کھاتے راستوں کے بعد ان کی زندگی ایک سیدھے ٹریک پر آ چکی تھی اور ایک نہ ختم ہونے والی محبت کی داستان اب شروع ہو چکی تھی۔